نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین سامعین، ہمارے اسٹیج پر اس علاقے ہی نہیں بلکہ بہار کی بہت ہی بزرگ اور معروف شخصیت اور اللہ کے مقربین بندوں میں جو اس وقت ایک مقرب ہیں، حضرت مولانا سید ابو الخیر جبرائیل صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کے سامنے ابھی طفل مکتب ہوں، لیکن بات جب شریعت کی آئے گی، چونکہ یہ جلسہ شریعت کا ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، قرآن کے نام پر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، قرآن نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے راستوں کو اس طرح سے چھوڑ کر مردوں کے سامنے کر دیا جائے۔ یہ جلسہ دستار بندی ہے، یہ جلسہ قرآن ہے۔ یہاں بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ اپنا چچیرا بھائی غیر محرم ہے، اور یہ تو عام آدمی کا مجمع ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات کو سمجھے، اسلام سے ہٹیں گے، شریعت کے اصول سے ہٹیں گے تو ساری بنی بنائی تدبیریں، اس کے اثرات اور ثمرات مفسدات کے طریقے پر ہمارے سامنے آئیں گے، جس کا نتیجہ ہمیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی کی بیویوں، آپ اپنے نبی، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مردوں کے سامنے بے پردہ، بے محابہ، بے ضرورت نہ آیا کرے، بلکہ جلسہ وہ چیز ہے جس میں عورتوں کی حاضری کسی بھی اعتبار سے مناسب ہی نہیں ہے، کسی اعتبار سے حکم ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت کی باتیں، شریعت کو سمجھنے کی باتیں ہیں۔ 100 سالہ جلسہ ہوا کنوا اشرف العلوم کا، جب دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کو دعوت دی گئی تو حضرت معتمم صاحب نے لکھا جواب میں کہ 100 سال پر آپ جلسہ کرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 100 سال پر مجدد کو پیدا کرتا ہے، تو شاید کہ اشرف العلوم کنوا اس علاقے ہی نہیں پورے عالم کے لیے مجدد کا سامان بنے۔ تو جلسے کی ترتیب آپ نے کیا رکھا ہے؟ جلسہ کرا رہے ہیں یا میلہ کرا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، مولانا زبیر قاسمی رحمت اللہ علیہ چندر سین پوری نے، کہ حضرت جلسہ بالکل دن میں ہی ہوگا، عورتیں تو دور، ایک 5 سال کی بچی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی 3 دن کے اندر۔ اور پھر دیکھا دنیا نے، انگلینڈ، لندن، امریکہ، جاپان، برطانیہ، سب جگہ سے آئے ہوئے اکابرین علماء نے دیکھا کہ 3 دن ہم لوگ کنوا کی سرزمین میں رہے، لیکن ایک 5 سال کی بچی تک کو بھی کنوا کی گلی میں نہ دیکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس لوگ آئیں گے، مسلمان آئیں گے، دستور پوچھیں گے۔ علماء نے اسی سے اصول نکالا، ان اصول الشرع 4، الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس، کہ شریعت کے اصول 4 ہیں، انہی چاروں کے درمیان شریعت چلے گی۔ اس سے ہٹا کر جو چلانا چاہے گا، شریعت اس کو نقصان نہیں بلکہ وہ شریعت کی شبیہ کو بگاڑنا چاہے گا تو
تو پھر اس کا نقصان اسے ذاتی طور پر ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ آج کہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے شریعت کے خلاف کام ہوتا دیکھے اسے اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر نہیں تو زبان سے، اور اگر نہیں تو اس کو دل میں برا سنے سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اکابر کی موجودگی ہے، اہل علم کا مجمع ہے، اصول پر نظر رکھنے والے حضرات ہیں۔ یہ قرآن عظیم الشان کتاب کو سینے میں بسانے والوں کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کا سکھانے والا ہے۔ تو استاد بھی سب سے بہترین انسان اور شاگرد بھی سب سے بہترین انسان۔ قرآن اللہ نے سکھایا جبرائیل کے ذریعے امام الانبیاء سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ عجیب وبا چل گئی ہے۔ مکتبوں میں بھی، مسجد میں مکتب چل رہا ہے، وہاں پڑھانے والے بھی اہل علم، پڑھنے والے بھی اہل علم، مسجد اللہ کا گھر، لیکن عجیب وبا چلی ہے۔ جب زمانے میں کوئی وبا چلتی ہے تو وہ لپیٹ میں لوگوں کو لیتی ہے۔ کیا وبا چل گئی ہے کہ مسجد کے اندر پروگرام رکھ دیا، بالغہ لڑکیاں نظم پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، اور وہ طریقہ کیا کہ جب مصرع پورا ہوگا تو ہاتھ کو ایسے کریں گی، ایسے کریں گی۔ بھائی یہ کہاں سے آپ سکھا رہے ہیں؟ دین کے ساتھ اس بچی کے روح میں ڈالا جا رہا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ اس کے دل میں ڈالا جا رہا ہے کہ کسی دینی نظم کے اوپر، کسی دینی نظم کے اوپر اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کو ہلانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر عیب کی بات نہ ہوتی تو شریعت حکم دیتی کہ عورتیں بھی نماز میں ہاتھ ایسے اٹھائیں گی، پورا بغل اٹھا کر، لیکن شریعت نے کہا کہ عورتیں صرف اتنا کریں گی، اس کو بھی نہیں ہلائیں گی۔ کیوں؟ شریعت عورتوں کی عزت کی حفاظت نماز کی حالت میں بھی کرنا چاہیے۔ شریعت عورتوں کی عزت کی حفاظت نماز کی حالت میں بھی کرنا چاہیے۔ اسے بہت ساری چیزوں سے روکا گیا، زور سے قرات نہیں کر سکتی، زور سے پڑھ نہیں سکتی۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوازل کے اندر لکھا کہ اگر کوئی عورت نماز میں زور سے قرات کرے گی، نماز فاسد شود، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جس ماں کی گود سے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والا انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس ماں کو تو وقت کی رابعہ بصری سے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میدان کربلا ہے، امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، لیکن اگر میدان میں لڑ رہا ہے کوئی، مقابلہ ظالم اور باطل سے کوئی کر رہا ہے، تو وہ نوجوان اور مردوں کی جماعت ہے۔ عورتیں اس وقت بھی اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ یہ درس دیا گیا
کہ جتنی حفاظت ظالم کے ظلم سے کرنی ہے اتنی ہی حفاظت عورتوں کی عزت کی بھی کرنی ہے اور اس کی حیا کو بچانا ہے۔ اے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا اور جہاں حیا نہیں ہوگی ایمان وہاں سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ ایک روایت ہے بخاری کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تجھے اختیار ہے جو چاہو کرو۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ ارتداد کی لہریں کیوں زور پر ہے، عروج پر ہے، روز آئے دن ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، ایک مومنہ مرتد ہو رہی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آخر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم معاشرے کے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو سمجھ نہیں رہے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہمارے اکابر موجود ہیں، وقت کم ہے، بس یہی اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں اگر نبی کے طریقے پر تم چلاؤ گے کسی بھی شعبے کو تو وہ بجھتا ہوا بھی جلنے سے بڑھا ہوگا، اور اگر ہٹاؤ گے تو جلا ہوا بھی بجھا کر کے رکھ دیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اللہ تعالی یہاں پر بڑے اچھے پروگرام ہوئے، بڑے بہترین پروگرام ہوئے، قابل مبارکباد ہے۔ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت و سلامتی سے رکھے اور مزید ان سے لمبی عمر تک خدمات لے اور اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ اور الحاج معین صاحب جو یہاں کے سیکریٹری ہیں، اس کمزور عمر میں بھی بڑے فعال اور فکر مند ہیں، اللہ ان کی فکروں کو بھی اور پرواز عطا کرے اور ان کو صحت و سلامتی دے کہ انہوں نے اپنے لیے وہ ذخیرہ آخرت کا چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ اسے نہ اولاد کی محتاجگی ستائے گی آخرت میں۔ یہ ادارہ ان کے لیے وہ ذریعہ نجات ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر اور ان کی حشر دونوں کو بالکل نور سے زیادہ روشن رکھیں گے۔ یہاں کے تمام اراکین اور یہاں کے اساتذہ کرام سب قابل مبارکباد ہیں، اللہ سبوں کی خدمات جلیلہ کو اجر عظیم سے نوازے اور بہترین اجر عطا کرے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہمارے درمیان ہمارے علاقے کے ایک محبوب شاعر جناب قاری ظاہر حسین ویشالوی صاحب بڑی عمدہ نظم اور نعت پڑھ رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دلی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں نبی کا مداح، بہترین آواز کا مالک اور بہترین الفاظ کے ذریعے نبی کی نعت گنگنانے والا ہیرا موجود ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جلسہ پوری رات کا کہیں نہیں ہے، دین شریعت محمدی کے اندر جلسہ جو ہے وہ اپنی فراست سے حضرت مولانا وسیع احمد صاحب نے جو یہ منعقد کروایا ہے، یہی جلسہ ہے جس پہ خرچ بھی کم آئے زمانے کے اعتبار سے، باتیں بھی ساری آ جائے اور ساری چیزیں سامنے امت کے آ جائے، اسی کا نام تو جلسہ ہے۔ زندگی رہی تو اللہ ملاقات سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔